الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ روزوں کا مقصد سورہ بقرہ کی آیت 183 میں یوں بیان ہوا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزوں سے تقویٰ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ روزے میں چونکہ کھانا پینا اور ازدواجی تعلق پر بھی پابندی ہوتی ہے، تو دوران روزہ جب یہ بنیادی فطری تقاضے زور پکڑتے ہیں، یعنی جب ہمیں شدید بھوک اور پیاس لگتی ہے یا پھر کوئی جنسی خواہش پیدا ہوتی ہے، تو ہم اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر ان مباحات سے بھی باز رہتے ہیں۔ تو اس طرح جب 29 یا 30 دن بار بار ہم اس مشق سے گزرتے ہیں تو ہماری شخصیت کی تربیت ہوتی ہے کہ رمضان المبارک کے علاوہ بھی پورا سال ہم نے کس طرح اللہ رب العزت کی قائم کردہ حدود کا نفسانی و شیطانی یلغار کے باوجود لحاظ رکھنا ہے۔ تو یہی تقویٰ کہلاتا ہے کہ اللہ کے ڈر سے اللہ کی قائم کردہ حدود کا لحاظ رکھنا۔ تو روزوں کا مقصد ہماری شخصیت کی تربیت کرنا ہے، ہمیں تقویٰ پیدا کرنا ہے۔ بعض لوگ قرآن مجید کی کسی آیت سے غلط استدلال کرتے ہوئے یا پھر کسی ضعیف روایت کی بنا پر یہ کہہ دیتے ہیں کہ روزوں سے انسانی صحت بہتر ہوتی ہے، حالانکہ یہ طب کا موضوع ہے۔ اس سے متعلق طبی ماہرین کی رائے ہی قابل اعتبار ہوگی کہ کس کی صحت پر اس کے کیسے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جیسا کہ امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں ایک روایت نقل کی ہے جس میں الفاظ ہیں سومو تصحو، وہ روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے، جبکہ اس روایت کی سند میں محمد بن سلیمان بن ابی داؤد الجزری اور زید بن عبد الرحمن بن ابی الطارد البلخی پر محدثین نے کلام کیا ہے۔ امام ذہبی نے میزان الاعتدال میں، امام ابن حجر اسقلانی نے لسان المیزان میں، امام حیثمی نے مجموع الزوائد میں، امام سخاوی نے المقاصد الحسنہ میں اور امام سیوطی نے الجامع الصغیر میں اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ اس لیے اس روایت کو اس ضمن میں قبول نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ انسانی صحت اصلاً دین کا موضوع ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روزے سے متعلق یہ مذکورہ 183 آیت میں جسمانی بیماریوں سے دوری روزے کا مقصد قرار نہیں دیا گیا، بلکہ اخلاقی عوارض کی شفا یعنی تقویٰ اس کا مقصد قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے بلا خوف تردید ہم یہ عرض کر سکتے ہیں، قرآن مجید اور احادیث نبوی میں اس ضمن میں کوئی مستند شواہد نہیں ملتے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ بقرہ کی آیات 184 اور 185 میں بیماری یا سفر کرنے کی صورت میں روزوں پر رخصت کا قانون بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا پھر کسی سفر پر ہو تو وہ روزوں کی تعداد دوسرے دنوں میں پوری کر لے۔ اس سے ایک اشارہ ملتا ہے کہ اگر کوئی کسی اور ایسی صورتحال سے دوچار ہو جس میں روزوں کا تحمل ممکن نہ ہو، یعنی وہ مزدور جو سخت موسم میں بڑی محنت والا کام کرتے ہیں، یا پھر وہ حاملہ خواتین جو روزے کی بھوک پیاس برداشت نہیں کر سکتی، یا اس کے علاوہ 10 اور صورتیں بھی ہو سکتی ہیں جن میں روزے کا تحمل ممکن نہیں ہوتا، تو اسی حکم کے تحت ان میں بھی روزہ مؤخر کیا جا سکتا ہے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جو لوگ طاقت رکھتے ہیں وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ ومن تطوع خیرا فہو خیر لہ، اور جو اپنی خوشی سے نیکی کرے وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور اگر تم روزہ ہی رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ تو اس آیت کریمہ میں مؤخر کیے گئے روزوں کے بدلے استطاعت رکھنے والے شخص کو فدیہ دینے کی اجازت دی گئی، مگر روزہ ہی رکھ لینا بہتر قرار دیا گیا۔ اور اس سے اگلی آیت کریمہ میں پہلے تو رمضان المبارک کی اہمیت بیان کی گئی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان کا یہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جس میں ہدایت کی روشن دلیلیں ہیں اور جو حق و باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے۔ اس کے بعد مؤخر کیے گئے روزوں پر
فدیے کی رخصت ان الفاظ کے ساتھ ختم کر دی گئی، فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، اور جو اس مہینے میں موجود ہو اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے۔ اور اس کی وجہ اللہ رب العزت نے یہ بیان کی، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو اور اللہ نے جو تمہیں ہدایت دی ہے اس پر تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس کے شکر گزار بن جاؤ۔ تو اس لیے مؤخر کیے گئے روزوں کے بدلے روزہ رکھنا ہی لازم قرار دے دیا گیا۔ اس سے ہمیں روزوں کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے اور اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ خالق کائنات کی منشا یہ ہے کہ روزوں کی صورت میں جو تربیتی کورس منعقد کیا گیا ہے اس سے کوئی شخص محروم نہ رہے، اس کی خیر و برکات ہر شخص حاصل کرے تاکہ ہم میں تقویٰ کی صفت پیدا ہو سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔